ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ آئے چھوٹتا ہے اب تم سے مولا، روزگار و قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ اب رسولی رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہ بکا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزے دار و قیامت کے دن۔ مجھے اور امیر المومنین، میرا بھائی امیر المومنین کو خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نور سے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے امیر المومنین افضل ہے۔ مولا امیر المومنین کی افضلیت پر دلیل خود قرآن میں موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، شیعہ کتب، اہل سنت کے کتب میں بھی یہ احادیث موجود ہے۔ رسول اکرم مولا امیر المومنین کا ایک معروف صحابی ہے صعصع ابن صوحان۔ انشاءاللہ جب آپ نجف و کربلا کی زیارت نصیب ہوں تو مسجد کوفہ میں ان کا قبر مبارک ہے، یہ دو بھائی ہیں، اور سہلا مسجد سہلا میں ان کا قبر مبارک ہے، اور جگہ ان کا خاص بنی ہوئی ہے مسجد سہلا کے سامنے، مسجد صعصع ابن صوحان کے نام پر ہے۔ معروف صحابی مولا امیر المومنین۔ جب مولا امیر المومنین کو ضرب لگی تو 21 ماہ رمضان المبارک کو صعصع ابن صوحان مولا امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں، ذمہ داری کے لیے، پوچھنے کے لیے حال احوال۔ جب جناب صعصع ابن صوحان مولا کے پاس مولا چہرے مبارک کی طرف دیکھتے، کہا یا ابوالحسن، ہم نے تعریفیں بہت سی آپ کے بارے میں سنی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قصیدہ بھیجا ہے، بہت سی تعریفیں آپ کی ہم نے آپ سے سنی ہیں، آپ کی تعریفیں، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف آپ کے زبان اطہر سے سنوں۔ بڑا جملہ تھا، بہت سخت سوال کیا تھا امیر المومنین کو، کہ یا ابوالحسن میں سننا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کی تعریف آپ کے زبان اطہر سے میں سننا چاہتا ہوں۔ اس وقت مولا امیر المومنین نے صحابی، اپنے پیارے صحابی صعصع ابن صوحان سے کہا کہ آپ سوال کریں، سلونی، آپ سوال کریں۔ فقال صعصع ابن صوحان یا علی انت افضل ام آدم، مولا آپ یہ فرمائیں آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل ہے۔ فقال امیر المومنین یا صعصع ابن صوحان تزکیۃ المرء بنفسه قبیح،
انسان اپنے آپ کی تعریف کرنا یہ قبیح چیز ہے، بری بات ہے یہ، ہر انسان اپنی تعریف کرے، یہ ایک قبیح کام ہے۔ وَلَوْلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مولا فرماتے ہیں میرے صحابی، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہ ہوتا، قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میرے صحابی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ نعمات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عطا کی ہیں، آپ کے لیے دی ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، لوگوں تک پہنچا دے، اللہ کی نعمت کا شکر کریں اور وہ نعمت نہ چھپائیں، بلکہ ہر انسان کو جب اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو ہوتا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہیں کہ نہیں چھپانا چاہیے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو شکر کریں، کسی کو اللہ نے دولت دی ہے تو شکر کریں، اس پر خرچ کر لیں، یتیموں کو دے دیں، فقیروں کو دے دیں، مساکین کو دے دیں۔ یہاں پر مولا فرماتے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہ ہوتا تو میں اپنی تعریف بیان نہ کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کوئی انسان جس کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس کو بیان کرنا چاہے لوگوں کے سامنے۔ اے میرے صحابی، اللہ نے مجھے بھی نعمات سے نوازا ہے، مجھے بھی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ نعمتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر میں ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا اے میرے صحابی صعصع ابن سوحان، واللہ انا افضل من آدم، میں آدم سے کیا ہوں؟ افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ جناب صعصع فرماتے ہیں مد دلیل عندکم، یا علی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ آدم سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام الدلیل موجود فی القرآن المجید، میرے صحابی دلیل ہے وہ قرآن مجید میں ہے، میں افضل ہوں آدم سے، دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اے میرے صحابی صعصع ابن سوحان سنیں، میں آپ کو اللہ کی کتاب سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی کتاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے صحابی، اللہ نے فرمایا آدم کو اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جو کچھ ہے جنت میں کھاؤ پیو، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یاد رکھنا اس درخت کے پاس نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر جاؤ گے نا تو پھر تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ جناب صعصع ابن سوحان بالکل خاموش، روایت میں بھی اور بھی کچھ صحابی مولا کے پاس، مولا اس زخمی حالت میں، اللہ اکبر، مولا کا جگر دیکھے، زخمی حالت میں، اور بھی اصحاب ان اصحاب کے سامنے جناب صعصع بن سوحان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم اور حوا کو کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اگر جاؤ گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے شمار ہوں گے۔ لیکن کیا ہوگا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان مردود نے آدم کو کے دل میں وسوسہ ڈالا،
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آدم اور حوا کو درخت کے پاس جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکالا. سارے صحابی سن رہے، جناب صعصع بن سوحان بھی سن رہے. پھر فرماتے ہیں یا صعصع واللہ ان افضل من آدم. کیوں؟ لأن اللہ تعالی اباح لآدم کل الطیبات المتوفرہ فی الجنت ونہا عن اکل الحنطہ فحسب. مولا فرماتے ہیں اے صعصع بن سوحان، اللہ نے آدم کو جنت میں تمام مباح چیزیں وہ سب حلال قرار دیا ہوا تھا، بہت سی نعمات متوفرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے آدم اور حوا کو کیا منع کیا تھا، فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. ایک درخت کے پاس، وہ درخت کیا تھا؟ وہ گندم کا درخت تھا، گندم. وَلَكِنَّهُ عَصَىٰ رَبَّهُ، لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں لیکن جناب آدم نے اپنے رب سے کیا ہے نافرمانی کی. وَأَكَلَ مِنْهَا، اور اس درخت سے کھا لیا. یا صعصع بن سوحان وَأَنَا لَمْ يَمْنَعْنِي رَبِّي مِنَ الطَّيِّبَاتِ، میں علی وہ ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طیبات سے منع نہیں کیا، ہر مباح چیزوں سے منع نہیں کیا. وَمَا نَهَانِي عَنْ أَكْلِ الْحِنطَةِ، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ علی کو گندم کھانے سے بھی منع نہیں کیا. فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا رَغْبَةً وَطُوعًا، لیکن میں علی وہ ہوں کہ جو اس گندم کو بھی ٹھکرایا ہے رغبت اور طاعہ کی بنا پر. علی ساری زندگی گندم تک نہیں کھایا، حتیٰ کہ اللہ نے منع نہیں کیا تھا، لیکن میں علی وہ ہوں کہ جو میں نے گندم کو بھی کیا ہے ٹھکرا دیا. ساری زندگی گندم کے روٹی میں نے نہیں کھائی، بلکہ جو پہ میں نے اکتفا کیا ہے. پھر جناب صعصع بن سوحان فرماتے ہیں یا علی، دوسرا سوال، انت افضل ام نوح، آپ افضل ہے یا جناب نوح؟ اللہ اکبر. فقال امیر المؤمنین انا افضل من نوح، میں نوح سے بھی افضل ہوں. فقال صعصع ابن سوحان ما الدلیل عندکم یا امیر المؤمنین، یا علی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ آپ افضل ہے جناب نوح سے؟ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں الدلیل موجود فی القرآن المجید، دلیل قرآن مجیدی میں ہے. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا امیر المؤمنین نے فرمایا دلیل قرآن میں ہے. دیکھیں مولا فرماتے ہیں روایات میں ہے بعض 28 سال جناب نوح نے 28 سال اپنے قوم کی تبلیغ کی، بعض روایت میں 900 سال تبلیغ کی. اس حد تک قوم نے ستائی جناب نوح کو، اتنی نافرمانی کی، اور یہاں تک روایات میں ہے کہ جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو پیچھے سے جناب نوح کے گھر کو بھی گراتے تھے. جس جگہ پہ جناب نوح تبلیغ کرتے تھے اس جگہ کو بھی ختم کرتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، کوڑے پھینکتے تھے، ہر لعو الفاظ جناب نوح کے لیے استعمال کرتے تھے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں لِأَنَّهُ تَحْمِلُ مَا تُحَمَّلْ مِنْ قَوْمِهِ. اللہ اکبر. جناب نوح نے وہ مصیبتیں اٹھائی جو مصیبت اس کی قوم برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئی.
یعنی وہ مصیبتیں، وہ مشکلات جو اس کی قوم برداشت نہیں کر سکتی، وہ جناب نوح نے کیا ہے اٹھا لی. وَلَمَّا رَآ مِنْهُمْ الْعِنَادَ، اس حد تک مشکلات آئیں جناب نوح پر، آخر جناب نوح تنگ آ گئے. جناب نوح نے دیکھا دشمنی دن بدن بڑھ رہی ہے، تبلیغات اثر نہیں، لوگ میری باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، دن بدن مجھے مشکلات دے رہے ہیں، اور یہ قوم سدھرنے والے قوم نہیں. تو آخر میں مولا فرمایا دعا علیہم، جناب نوح نے ان کے لیے بد دعا کی. وما صبر علی آدائہم، ایسا سا یاد رکھنا جناب نوح نے ان کی طرف سے آنے والی مشکلات مصیبتوں پر صبر نہیں کی، بلکہ کیا ہے بد دعا کی. کیا بد دعا کی جناب نوح نے؟ فقال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار یہ قوم پہ آپ اپنی عذاب نازل کریں، اس قوم میں کسی ایک کافر کو نہ رکھیں، سب کو ختم کرے پروردگار. انہوں نے مجھے ستایا ہے، انہوں نے مجھے پتھر مارا ہے، انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، میرا گھر اجاڑا ہے، میرا گھر بہت سی شکایتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جناب نوح نے کی اور بد دعا کرنے لگی. روایت میں ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے. واقعا ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ اپنے بندوں پر ذاتی ہے. جیسے کہ کل میں عرض کیا تھا اپنے دروس میں، جتنی محبت والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتے ہیں. جب یہ بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ایک دم جناب نوح کے قوم پہ عذاب نازل کرے. آخر کہ وہ رب ہے، یا رحمان یا رحیم، ستار العیوب، آپ ستار العیوب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. واقع جناب نوح کو ایک پریکٹیکل چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں. وہ کیا؟ اللہ نے کہا نوح ٹھیک ہے، اس قوم نے تجھے ستایا، اذیتیں دی اور پتھر مارا، ہر مشکلات انہوں نے کیا ہے تیرے اوپر ڈھائی اس قوم نے، لیکن ایک چیز کام کریں کہ آپ، روایات میں ہے کہ 250 گھڑے مٹکا، وہ بھی سونے کے مٹکے بنانا ہے. تو جناب انہوں نے، چونکہ اللہ کا حکم تھا، پروردگار اس مٹکے کو کیا کرنا ہے، اللہ نے کہا کہ تو بنائیں، آپ اس کو بنائیں، لیکن سونے سے اس حد تک خوبصورتی اس کے اندر آنی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ واقعاً کیا ہے یہ بہت خوبصورت ہے. اب مٹکا بنانے والا ظاہری بات ہے 1-2 دن کا، 4 دن کا، مہینے کا، سال کا کام تو تھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو 250 سے زیادہ مٹکے بنانا تھا جس پانی ڈالتے ہیں. تو حکم خدا تھا اور جناب نوح سر تسلیم خم کر کے اس مٹکوں کو بنانے کی کوشش کی. کئی سال، روایت میں کئی سال لگ گئے مٹکے بنا کر پھر اس کے اوپر سونا چڑھانا اور پالش کرنا جس طرح ہوتا ہے. کئی سال لگنے کے بعد کہا پروردگار آپ کے حکم کی میں نے تکمیل کی ہے. کہا اچھا ایک ڈنڈا لے لو ہاتھ میں. جناب نوح نے ایک ڈنڈا اٹھایا، کہا ایک مٹکے پہ مارو، زور سے مارے. جناب نوح نے اس پہ زور سے مارا، وہ مٹکا ٹوٹ گیا. اللہ نے کہا دوسرے مٹکے پہ مارے، دوسرے مٹکے پہ مارا، تیسرے پہ مارا. 3-4 توڑنے کے بعد جناب نوح نے کہا پروردگار آپ تو دیکھنے والا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اب میں نے کتنی مشکلات برداشت کی اس پہ، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں،
اور کتنی میں نے اس پہ زحمتیں اٹھائی، کتنے اس پہ میں نے پیسہ خرچ کیا ہے. اللہ اکبر. جب دل میں خیال آیا جناب نوح کے، فوراً کہا نوح تیرے تو مٹی کے 2-3 مٹکڑ کے توڑنے میں تجھے اتنی دقت پیش آ رہی ہے، کیا میں ایک دم اس قوم پہ عذاب کیسے نازل کروں؟ یہ میرے بندے ہیں اور میں نے خلق کیا ہے. اللہ کل حال بہت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے. امیر المومنین فرماتے ہیں اے صعصع ابن سوحان، جب جناب نوح کی قوم نے جناب نوح کو اذیت دی، آخرکار جناب نوح نے بد دعا کے پروردگار اس قوم پہ کیا اپنی عذاب نازل کرے. یا صعصع ولکنی قلت اقول، اے صعصع یاد رکھنا میں نے پہلے بھی کہا ہے ابھی بھی کہہ رہا ہوں، لو کشف لی الغطاء مزدزت یقینا، واللہ اگر علی کے سامنے تمام پردے کو اگر ہٹا بھی جائے تو علی کے یقین میں کوئی کمی پیش نہیں آتی ہے. کیا خوبصورت جملہ. میں نوح سے افضل ہوں. پھر جناب صعصع بن سوحان عرض کرتے ہیں یا علی انت افضل او موسیٰ، آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ افضل ہے؟ فقال امیر المومنین علیہ السلام انا افضل من موسیٰ، میں جناب موسیٰ سے افضل ہوں. فقال صعصع بن سوحان ما الدلیل عندکم یا امیر المومنین، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فقال امیر المومنین علیہ السلام الدلیل موجود فی القرآن، قرآن مجید میں کیا ہے دلیل موجود ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جب سورہ برات کی تبلیغ کے لیے کسی حاکم کو بھیجا تو جو ہی مدینے سے نکلنا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے حبیب اس سورہ برات کی تبلیغ یا تو کرے یا تیرا وسیع کرے. اتنا سخت حکم آیا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں صحابہ کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میرے پیارے حبیب اس سورہ برات کی تبلیغ یا آپ کرے یا آپ کا بھائی علی کرے. تو فوراً مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بلا کر اس حاکم کو واپس بلایا اور سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جناب امیر المومنین کو مختص کیا.